میں بھی آپ کا شاگرد ہوں، آپ کے شاگرد آپ جیسا امامہ باندھنے لگ پڑے ہیں، میرے خیال میں آپ انہیں منع کیوں منع کروں جی؟ میرے جیسا کہاں سے باندھ رہے ہیں؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب کٹ والا امامہ نہیں باندھتے؟ کیا دیوبندی عالم نہیں باندھتے اس طرح؟ الیاس قادری صاحب کے لاکھوں لوگ کٹ والا امامہ نہیں باندھتے؟ تو آپ اس پہ ہمیں کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ احمد بریلوی صاحب کی بھی تصویریں موجود ہیں، وہ کٹ والا امامہ نہیں باندھتے تھے۔ یہ کٹ والا امامہ اس لیے باندھا جاتا ہے کہ اس میں نماز پڑھتے ہوئے سجدہ میں ماتھا صحیح جمتا ہے، گول والی پگڑی اتنی زیادہ اوپر جاتی ہے کہ وہ باز کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس میں اب آپ اس کے اندر بھی گھسے میں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، جس کا جس طرح دل کرتا ہے۔ ویسے میری ورگا امامہ حالے تک کوئی نہیں باندھ سکیا نا، اور شاگرداں نے جس طرح ٹوٹے بھجے بننے نا تھوڑے سامنے نے، میرے نال تو نہیں بنے ہویا انہوں نے۔ میں نے ویلاگ بھی نہیں بنانا ہے اس پہ کہ یہ کیسے باندھا جاتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ بھائی کوئی سیکرٹ ہے، دعوت اسلامی والوں کے ویلاگس پڑھے میں آپ دیکھ لیں کیسے باندھا جاتا ہے، اسی طرح باندھتے ہیں۔ تو امامہ دیکھ کر پہچان ہوگی، ہمارا یہ امامہ کبھی بھی پہچان نہیں بنتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے بھی کٹ والا امامہ باندھتے ہیں۔ اب ان چیزوں کے اوپر تو آپ جھگڑے نہ کریں۔ باقی ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں کچھ لکھنا امام لکھنا شروع کر دیا، انہوں نے امام کلیم کر دیا، وہ بتایا تھا یار وہ انجینئر محمد علی مرزا کو امام ہی لکھا جائے گا نا، EMAM، ٹھیک ہے۔ میں تو ویسے ہمارے جتنے قریبی اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو مجھے استاد جی کہتے ہیں، اور میں اسی کے اوپر ہی خوشی محسوس کرتا ہوں، میں ٹیچر ہوں، مجھے اسی پہ فخر ہے الحمدللہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران بھی اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو بھی، اپنے جونیئرس کو بھی پڑھایا کرتا تھا، فری شوق تھا پڑھانے کا بھی، اور ایک اچھا ملن ساری کا سلسلہ تھا۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ٹیچنگ میں آ جاؤں۔ اب وہ جو ہمارے ڈین تھے میکینیکل انجینئرنگ کے، جو سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے اس فیکلٹی میں، وہ میرا فائنل ایئر کا پروجیکٹ بھی ان کے پاس تھا، اور مجھے جانتے بھی تھے، عزت بھی بڑی کرتے تھے۔ ان کا بیٹا بھی میرے پاس FSC میں پڑھتا رہا فری، اس کا میرٹ بھی بن گیا، وہ بھی انجینئر بن گیا، میرے ہاسٹل میں آ کے پڑھتا تھا میرے پاس۔ میں کسی کے گھر کبھی نہیں جا کے پڑھایا، جس کو بھی پڑھایا کہا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ تو مجھے وہ نا، انہیں پتا تھا اسے ٹیچنگ کا شوق بھی ہے، مجھے انہوں نے کہا ٹیچنگ تم کہو گے تو آج میں تمہیں رکھ لوں گا، لیکن فائدہ نہیں جب تک پریکٹیکل لائف میں نہیں جاتے۔ ہاں جب کبھی دوبارہ دل کیا نا ٹیچنگ کا تو آ جانا، فی الحال تم پریکٹیکل لائف میں جاؤ۔ اور وہ واقعی بات ٹھیک ہے، کسی بھی انجینئر کو کم از کم 10-12 سال پریکٹیکل لائف میں لگانے کے بعد ٹیچنگ میں آنا چاہیے۔ اگرچہ پریکٹیکل میکینیکل انجینئرنگ میں تو بالخصوص زیادہ تر پریکٹیکل ہے، کیونکہ مشین سے تعلق ہے، وہ کرواتے ہیں ورک شاپس وغیرہ، لیکن اتنا بڑا تجربہ نہیں ہوتا جب تک آپ، ایک تو یہ کہ آپ ایک لیب میں جا کے کوئی ایک جاب بنا رہے ہیں، اور ایک ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آپ جاب بناتے ہیں جس سے آپ کی نوکری جڑی ہوئی ہے، نفع نقصان جڑا ہوا ہے۔ اس جہان میں اور اس جہان میں بڑا فرق ہے۔ ہاں تو اس وقت تو ایک انسان کافی کچھ لرن کرتا ہے، پھر ہیومن مینجمنٹ انسان سیکھتا ہے، پھر ٹیچنگ میں آئے بندہ۔ بہرحال تو مجھے بڑا شوق تھا، خیر جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو وہ ایک بڑی ٹف جاب تھی، پھر اس میں ایک اپنا ٹیسٹ تھا، ہمارے جو ڈیفنس کی جاب تھی اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا، تو وہ سارا وہ شوق اس وقت نا وہ اس طرف کنورٹ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، جناب ہمیں کیا پتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹیچر بنانا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اکثر کہتا ہوں ہزاروں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے فارغ ہوئے ہوئے ڈاکٹرز آئیں گے، مر جائیں گے، ان کی اولادیں بھی انہیں یاد نہیں رکھیں گی، لیکن ڈاکٹر اسرار کو، یہ والے ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں، اوریجنل والے، یہ تو ڈمی میوزیم سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں، کیمرہ پیچھے کرو جی، دکھاؤ نا ان کی باتیں۔ وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں ان کو سب لوگ یاد کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی لائف اسلام کے لیے لگائی ہے۔ اس طرح میں اپنی یونیورسٹی میں پوزیشن ہولڈر تھا، میرے جیسے ہزاروں میکینیکل انجینئر مجھ سے پہلے نکلے ہیں، میرے بعد بھی آئیں گے، لیکن سر اب تو یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا پورا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں اور آپ کہیں کہ وہ ایک بس انجینئر کا لفظ بولیں، اس کے بعد بجائے آپ
میرا نام لینے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک انجینئر بلایا ہے، وہ ہمارا یہ یہاں کا جو الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے وہ دیکھے گا، پھر سانس ان کا بحال ہوگا. ورنہ کسی مولوی سے آپ انجینئر کا لفظ یہ چیک کر لیں، آپ انجینئر لفظ بولے تو آپ اس کے چہرے کو دیکھیں. تو سر پھر یہ دیکھ لینا اللہ کے لیے اگر آپ زندگی لگاتے ہیں تو پھر کہاں تک بات جاتی ہے. الحمدللہ.